من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ عجیب دو میں نے جلسے سنے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا بھی اور پیپل پارٹی کی بھی ہو رہی تھی۔ سو فار تو ابھی تک تو وہی ایکشن ہے۔ ایک جو ہوتا ہے نا کہ کیا ہوتا ہے، کیڑی چڑی کھجور تے 100 من کجل پا ہیٹھا آیا پہیے پٹیے کوئی ٹومبا لونگالا دونوں دا حالے، ٹھیک ہے، دونوں دا حالے ہوئی اور سٹنٹ دیکھ کے بگوڑے بھاگ بھاگ کے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یہ ہماری پولیٹکس ہے۔ میں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں ویسٹرن ورلڈ سے، کیونکہ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم انٹرفیئر تو مت کریں۔ اس وقت جب بھی پاکستان آرمی آئی، میرا ایکسپیرینس ہے، ہم نے اتنی تنگی پاکستان میں نہیں دیکھی، اتنی ہم نے وہ بھی ان کی کرپشن نہیں۔ صرف ایک پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی لے کے آؤ، جمہوریت لے کے آؤ، یہی ہوتا سنا ہے۔ قرضے میں ان کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جو لین دین آپ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے، اور یہی آرمی بعد میں جمہوریت لا کے ڈیل پھر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے، تو اب تو آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے، اگر آپ آنیسٹ ہیں اپنے کنٹری کے بارے میں بھی ہمارے بارے میں بھی، کہ اب آرمی ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک کوئی پروفیشنل جو لوگ ہیں جو پرسنل چھوڑ کے ڈینگے مارنا چھوڑ کے کوئی کام کی بات کریں، کہ یہ ابھی تک 1950 والی وہ جو نہیں ہوتی، جو خون گرمانے والی جو تقریریں، وہ زمانہ جا چکا ہے۔ لوگ اب یہ تقریریں نہیں سنتے، جو مہذب دنیا ہے۔ آپ کوئی بھی جتنے ویسٹرن دیکھ لیں، کون کرتا ہے ایسے تقریریں للکار للکار کے ہوتے ہیں؟ اب وہ چیز نہیں رہی، اب لاجک کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ باقی بات رہی، ٹھیک ہے، انہوں نے موٹر وے بنایا ہے، جیب سے بنایا ہے، جیب سے پیسے لگائے ہیں انہوں نے، ملک ہی لگے ہیں نا، خدمت کی ہے، تو کیا اس میں کیا ان کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد تو رب کو کرنا چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ دیکھیے، ہمیں آپ لوگوں کی جو جب سے میں نے جو انالائز کیا ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، اب چلو کوئی بات نہیں، آج میں یہ کر لیتا ہوں کیونکہ پھر دوسری شروع ہو جائے گی۔ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، کیونکہ بھول جاؤں گا میں۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہی سنا کہ آپ کی حکومت گئی، دوسری آ گئی، دوسری کی حکومت گئی، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ایسے کیس بنائے، اتنی اتنی کہانیاں گڑھی، آپ لوگوں نے نہیں گڑھی تھی نا، ہمیں تو پتہ تھا سیاست ہوتی کیا ہے۔ اب سیکھی ہے نا، تھوڑی پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ واقعی کیا ہو، کتنا حوصلہ ہے آپ لوگوں میں۔ آپ لوگوں میں ذرا بھی حوصلہ نہیں، فوراً بدلاؤ اتارنے کی، فوراً یہ چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں جو پڑھے لکھے مائنڈڈ نہیں لگتے، یہ وہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہم آگے کرنے جا رہے ہیں، کریں گے، یہ ہمارا آگے بن کے ہم نے نوجوانوں کے لیے یہ سوچا ہے۔ ہر ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے آپ اپنے وہی امیر ٹولہ لے کے آگے بیٹھ جائیں۔ میں امیروں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جب آپ لوگ جب بزنس سیاست کو جب بزنس بنا لیتے ہو نا، پھر غصہ چڑھتا ہے، کیونکہ آپ بزنس پہ چھوٹ جاتے ہیں۔ آپ بزنس کریں جب دوسرے کرتے ہیں، سیاست یا دوسرا کرنا تو اس کے لیے پھر آپ کو سنسیئر ہونا پڑے گا، ہار آئے یا جیت، اس میں پرسنل نہیں ہوتے۔ آپ جو جتنا مرضی کر لیں، آپ ہوا ہوں پرسنل، ابھی تک سیکھ گیا ہوں اور سیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ یہی بات آتی ہے، اس کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، جہاں پہ آپ
ایک چیز اتنی باتیں نہیں برداشت کر سکتے، تو غریب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو مسیحا سمجھ کے، پتہ کتنی کتنی باتیں برداشت کرتے ہیں. اور یہ جو باتیں کوئی ایک خاندان کو آپ لوگ نہیں کر رہے، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے نا غریب لوگ، ان سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. جو تانے دیے یہ ان سب کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارا نام لے کے مینشن کر دو، کیونکہ ایز اے ایگزامپل ہے نا، دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ ہے ہمارے ملک میں غریب کی عزت کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے، ان کو مجبور کر کے، ان کو ان ایجوکیٹڈ رکھ کے، ان کو مس گائڈ کر کے، یہ ہوتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے. اس میں ایسے ایسے نام ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ تو یہ بھی نہیں پرواہ کرتے کل کو آپ کا مذاق بنے گا یار. میں وہ آپ کو الٹا کر دیتا ہوں، 2 منٹ میں کر دیتا ہوں آپ کو. لیکن مجھے ان فضول باتوں پہ ٹائم لگانے صرف میں نے گھنٹہ کا لگایا. مجھے آپ لوگوں کی جو ہوتی ہے نا اسٹینڈرڈ آف گوئنگ پتہ چل گیا. دیکھیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ. یاد ہے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سب دنیا ڈونیشن کر رہی ہے، جب سیلاب آئے یا جو بھی ہے، جب حالات برے ہوتے ہیں باہر سے پیسے آتے ہیں غریبوں کے لیے، اس میں بھی بے ایمانی ہو جاتی ہے. اس میں بھی آپ لوگوں کے ذریعے یہ جانا ہوتا ہے یہ سارا کام. تو یہ بھی آپ کا ہی پارٹی فنڈ ہی ہوئے نا. پھر جو سیلاب آیا، زلزلہ آیا، وہ آپ لوگوں کے لیے خیر و برکت لے کے آیا. تو میں نے نا کہا تھا ایک ایز اے آزمائش دنیا کو میں نے دکھانا تھا. یہ مجھے پتا تھا روپیہ نہیں کسی نے دینا. تو میں نے کہا تھا کہ ذرا جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، سیاستدان ہیں، آپ بھی چیریٹی کو تھوڑی کر دیں خیر سگالی کے لیے پاکستان کو. اس وقت پاکستان گورنمنٹ کو ضرورت ہے. نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، کتنے کتنے بڑے ہیں جاگیردار، کتنے کتنے مربوں کے مالک. 1 لاکھ بھی اناؤنس نہیں ہوا میرا خیال ہے کسی نے. اور یہی ویسٹرن ورلڈ ہے آپ لوگوں کو پیسے دے رہی ہے. اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس کے بدلے یہ پروپیگنڈا ہے کہ وہ کچھ شاید پتہ نہیں آپ کے کیا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جہاں سے. کشمش بڑی ہے. مجھے اعتبار ہے ابھی تک، آخری امید ہے میری یہ اداروں پہ ہی ہے. اب پتہ نہیں وہ اتنے زیادہ کیوں چپ ہیں، پریشر ہے یا کہ یہ جو سسٹم چل رہے ہیں یہ کیسے چلیں گے. یہ تو وہی ہے سسٹم ہے کہ بوسی ٹائپ ناٹ ڈیلیور. really this is something like very strange. I was thinking this will how now they are going to be settled. Actually I was not interested like in this, but I see what is going to happen. But within one day they show their standard. So this is something like they have to learn what is the politics actually. خاندانی لوگ ہیں، پیسہ ہی آیا ہے بس. غربت دیکھی نہیں ہے، مصیبت دیکھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھی. پتہ ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے بھی ہو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی دن تو نکل آئیں گے. وہ دیکھیں نا جس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا وہ کیسے اندر بیٹھا ہوگا، فرق ہوتا ہے. آپ لوگ تو کتنے کتنے وکیل کیے ہیں. چھوڑ دیں کوئی وکیل، آپ کے پاس وکیل کے لیے بھی پیسہ نہ ہو، مزہ تو تب ہے نا، ڈیل کر کے آپ پھر آ جائیں گے. یہ 2 میں نے 3 حکومتیں دیکھی ہیں. مجھے افسوس سب سے زیادہ تب ہوا جب وہی پالیسی دہرائی گئی عمران خان ہے. جب حالات تھوڑے برے آئے تو لوگوں نے مشورہ دیا پارٹی کو مضبوط کریں، یہ کریں وہ کریں. وہ مضبوط کرنے کے بہانے وہ پیسہ جتنا بھی نہ سارا غلط جگہ پہ لگا دیا گیا. اب اس کا حساب بھی ایسے ہی ہوتا ہے سب کے ساتھ. یہ پارٹی ایسی پرسنل ہوئی ہیں اور اس میں کرپشن آئی ہے، کیونکہ یہ پیسے جو لگاتے ہیں یہ پارٹی بنانے کے لیے، جب یہ حکومت میں کم از کم ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں، وہ جیب سے تو نہیں ہوتے. ہر بندہ ہی حکومت کے پیسے سے ہی کر کے جاتا ہے. اور جب جاتے ہیں تو ہمارے سر کے اوپر چڑھا ہوتا ہے جی، کوئی $10 ارب چڑھا گیا جی، تو کوئی 12 ارب چڑھا گیا جی. یہ جی پتہ چلتا ہے جی آج ہم نے اتنا لیا ہے جی پیسہ، یہ ہو گیا جی. فرق نہیں پڑا، ان کے اوپر نہیں گئے نیچے آئے ہیں. تو میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا. مان کوئی بھی نہیں رہا.
ہیں مان کوئی بھی نہیں رہا، میڈیا بھی یہ چل رہا سارا۔ تو آپ نے جو سیاسی بھرتیاں کی ہوئی ہیں ان کو نکالیں وہاں سے، ووٹ تو تب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اب دیکھیں ایک بندہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ محلے میں ایک کوئی ایس ڈی او نا بڑا وابڈا کا یا کسی بھی محکمے کا، اس کے آگے کوئی بھی اس کے رشتہ دار یہ وہ نو کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ تو یہ کنٹرول ہوتے ہیں لوگ۔ اب یہ کیوں نہیں نام لے پا رہے؟ یہ لیڈر کر دیں گے، لیڈر بھی کر سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن وہ جو محلوں میں شہروں میں وہ جو ایک نیٹ ورک بن چکا ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں، ایک آیا ہوا ہے کہ یار ہم نے اپنی یہ جو چودھری صاحب ہیں ان کے خلاف نہیں جانا، چاہے جیسے بھی ہے، کوئی بھی ان کی ہمت نہیں کرے گا۔ کسی اپنے محلے سے کرپٹ افیسر نے چوک کے باہر ماری ہے، اس کی تو ہم عزت کر رہے ہوتے ہیں خدا کی طرح، وہ ملاقات کے لیے بلا لیتے، نماز ڈیلے کر دیتے ہیں، لیکن جب بھی ایسا ٹائم آیا نا تو میں پہلے نماز پڑھتا ہوتا تھا۔ میرے نال ہسدے تھے یار اس ویلے نماز یاد آتی میری، تو مجھے کیوں نہیں نماز یاد آتی تھی؟ یہ 2 گھنٹے پہلے ہی ریڈی ہو کے بیٹھے ہوتے تھے نماز میری، اب کہاں؟ تو یہ چیزیں، میں نماز کے بھی خلاف نہیں ہوں، نماز ایک ڈسپلن ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا سیکھیں، اس کو ایک دکھاوا نہ بنا چڑھیں، عاجزی لے کے آئے گی یہ۔ اب آپ لوگوں نے جو جس حال تک بچایا ہوا ہے مجھے، اب میرے لیے یہ شرک ہے، کیوں؟ دل سے پڑھنی ہوتی ہے، زبردستی پڑھانی ہے آپ لوگوں نے، زبردستی نہیں، آپ سے ڈر کے پڑھنی ہے یا آپ کے پریشر میں آگے پڑھنی ہے، دل سے اور اللہ کی مرضی سے۔ اور دوسری یہ بات ہے، ہم یہ خیال جب چھوڑ دیں گے نا کہ صرف کامیابی کا طریقہ ایک ہی ہے، جو بنا دیا گیا افسوس سے، جس کو 5 رکان یہ پریکٹس تھے، اس کو ڈیولپ کرنا تھا ایکسرسائز کے لیے، عمل کے ذریعے، وہ تو ہے نہیں۔ اب اسی کلٹ، وہ ایک بن چکا ہے کلٹ، اب اس کلٹ کو لے کے چل رہے ہیں۔ جب تک اس کو کھول کے، اس کی اسٹڈی کر کے، اس کے اوپر پورا امپلیمنٹ کر کے ایکسپیرینس نہیں کیا جائے گا ٹرانسلیشن سے، ہمارے تھاٹ آف جو ہے نا یہ برین، یہ چلے گا ہی نہیں، یہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہ زیادہ اس میں جو لوگ ہیں وہ تقریباً ہر علاقے کے جو انتظامیہ ہوتے ہیں، ان کی جو محلے میں امیردار ہیں، جن کو ہم عزت دار، یا جن کے پاس پیسہ ہے، یا آج کل پیسے والے کے پاس ہی، اختیار والے کے پاس ہی عزت ہے، ویسے تو ایماندار کو تو غریب ہو تو وہ بولتے ہیں یہ عزت والا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے دکھائیں نا کتنے آپ نے ایسے پک کیے ہیں۔ یہ سیاستدان ابھی پتہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو مذہبی طبقے ہی دیتے ہیں نا مشورے، بادشاہوں کو کون مشورے دیتے ہوتے تھے؟ مذہبی۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسی عوام ہوتی ہے نا ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ اب کسی نے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ جو آپ کے لوگوں کے اوپر سختی آئی نا، یہ عوام کی وجہ سے آئی، تو جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہو جائیں گے۔ یہ تو میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ایسے ہوتا ہے، تو پھر آپ اتنا اربوں روپیہ لگا کے کرپشن کر، یہ جو بھی کر کے تو کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پھر جب آپ وہاں پہ خراب ہوتے ہیں تو آپ کھڑے مت ہوں۔ پھر حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو اپنے منہ سے کہے نا مجھے بناؤ، کھڑا کرو، اسے تو کبھی بھی نہ کرو۔ یہ ہے اصول پولیٹکس کے، جو خود اپنے آپ کو آگے لیے پھر مجھے مینو کھلا رہو جی، مینو لو جی، اس کو کبھی مت نہ ڈھونڈو۔ ایماندار لوگ، ایماندار ڈرے گا، اتنی جلدی آپ کی آفر بھی نہیں قبول کریں گے، وہ آئیڈیاز بھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ دیکھیں گے اگر میں اس میں فلاح کر سکتا ہوں تو پھر ہے، اگر وہ دیکھیں گے یہی ڈرامہ ہی ہو جائے گا، اس سے بہتر وہ ہوتا ہے وہ سائڈ پہ رہ کے
پیغام بھیجتے رہتے ہیں، عمل کرنا پڑھنا نہ پڑھنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور کنسیپٹ ہے، ایک کنسیپٹ بنا دیا گیا ہمارے ذہن میں کہ دین کا کام وہی کر سکتا ہے جو بالکل جس سے کبھی گناہ ہی نہ ہوا ہو۔ وہ اب جب ہمارے بچے اور بچیاں جن حالات سے بھی نکلتے ہیں باہر، ان کے لیے سب سے بڑا یہ ایک ان کے اندر کا خیال بھی یہ ہوتا ہے اور تانا بھی یہی ملتا ہے، پھر اس کا پاس یہ وہ ڈگ کیا جاتا ہے۔ پھر بھائی ہر ایک سے ہوتی ہے، معصوم نبیوں کو اس لیے کہا گیا ہے، ہوا سب کچھ ان کے ساتھ ہو کے گزرے، ان کو زبردستی ابیوز کر کے کروایا گیا ان سے، اس لیے ان کو معصوم کہتے ہیں۔ اسی طرح لرن کیا جس طرح عام انسان لرن کرتا ہے، اسی طرح پختہ ہوئے۔ اب دیکھیں یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی ہے تو رات کا علم تو تھا ان کے پاس، بائبل کا علم بھی تھا ان کے پاس، علم والے تھے وہ، اس کا چچا بڑا علم والا تھا۔ تو وہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی بیوی کے ذریعے پہلے، جو ان کے ایکسپیرینس تھے، کیونکہ جو ہوتی نا عمر، یہ بھی ایک بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہڈ بیتی سے ہو کے گزرا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر نبیوں کو اتنی تکلیفیں کیوں اٹھانی پڑی کہ ہڈ بیتی ہو کے گزرے، تاکہ آپ کو احساس ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ساری اب وہ اس چیز کا انہوں نے کیا کر دیا کہ جڑا بالکل جن کو کوئی غلطی نہیں ہو، بس ان کا ہی کام ہے۔ اب انتظار کرو، جو ایسا انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا، سب ہڈ بیتی سے ہو کے گزرے ہیں۔ جگ بیتی والے پتہ کیا ہوتے ہیں؟ فالوورز یا آنے والے، جو پڑھ کے ایمان سے فائدہ لیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں جگ بیتی۔ تو ابھی تک تو ایسے ان کی کہانی تو ان کی اپنی سلینگ بدلی ہے۔ ایک زرداری ہے جو بولتے ہیں کہ بولنا اچھا لگتا ہے اس کا بولنا، لیکن اس کے پارٹی کی جو میں کارکردگی دیکھ رہا ہوں، نتھنگ۔ زرداری صاحب آپ آنےسٹ، اگر واقعی سردار ہیں تو یہ سرداری جس طرح آپ صدارت دے گئے تھے ختم، اسی طرح آپ ان سرداروں کو ختم کریں۔ آپ بھی کوئی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے، سب سے مخالفی آپ کے یہی ہوگا، اس کے طبقہ اس کے خلاف ہوگا، وہ امیر نہیں ہوگا، کوئی علاقے طاقتور لوگ ہوں گے جن کو آپ کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ غریب ہمیشہ آپ کا ساتھ دے، یہی ایک طریقہ ہے۔ ایسے بزنس جو بڑے بزنس ٹیکس نہیں دیتے، ٹھیک ہے، بزنس مینوں کے لیے ان کو چھوڑنا ہوگا، ان کو ٹارگٹ کرنا ہوگا۔ اور جو ہم نے وہ ایک ہوتا ہے نا جو آپ کو پڑھا کے گئے تھے شارٹ کٹ ڈیموکریسی، امریکہ تو کتنا آ کے وہ اچیو کیا ہے نا، تو ہم نے جلدی کرنے کی کوشش کی، اس لیے جلدی نیچے آ گئے۔ وہ جو نا پارٹی کو مدد کرنے کے لیے بعد آگے فائدہ دیں گے، اس کو آپ ختم کریں تو پھر آگے چل سکتے ہیں۔ نہیں، میں جو کروں گا ویسٹرن سے ہمیں کرنے دیں، آرمی کے ساتھ ڈیل کریں۔ آپ آرمی کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں، لیکن پھر یہ لیڈر لا کے نا جو کرتے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں بھی وہ پوری پاور نہیں رہتی، کیونکہ وہ علاقوں میں جو ہوتے ہیں نا، علاقوں میں امپلیمنٹ جہاں پہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ان کی پہنچ نہیں ہوتی پھر، کیونکہ یہاں پہ ان کی پہنچ زیادہ ہے۔ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، مگر کاروباری نے، جنرل سٹور والے نے، بڑے بڑے شیخ نے جو مسجدیں کی کمیٹیاں چلاتے ہیں، وہ وہی بولنے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں یا جتنا ان کو پتہ ہے، کیونکہ ان کو بھی ان کے بڑے عالم ہیں جن کی وہ بڑی لکی سمجھتے ہیں اپنے لیے، انہوں نے کہا ہوا ہے کڑے تے مور لائی جو جتوں آتا ہے کھائی جو تو کڑے تے مور لائی جو یہ آتا ہے آج کل۔ تو میں آئی ایم ریئلی سوری فار مائی young people, my old, my sister, my mother, my all
they are using very rude language and they are not just targeting, they are targeting everybody. ایون یہ اداروں کے بھی خلاف ہی ہیں. یہ کبھی سکے نہیں ہو سکتے کیونکہ پتہ کیا ہے ان کے اوپر کبھی کوئی وہ بڑے والا ہاتھ نہیں پڑا. کوئی نہ کوئی باہر کی انٹرنیشنل کمپنیاں آئیں, یہ ہوا, پریشر ہوا, چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ان کے ساتھ. جیلوں میں گئے ہیں, ٹھیک ہے, 14 جیل تو یہ جیل کا انہیں نہیں کاٹی. جو ایک فوجی کھڑا ہوا ہے پردیس میں, ایک بینک جو کہہ رہے ہیں بنکر میں بیٹھے ہوئے, مجھے اس سے بڑا بنکر کیا ہوتا ہے, فوجی بیٹھتے ہیں نا بنکر میں, کوئی بات نہیں. تو وہ پردیس نہیں ہے, وہ جیل نہیں ہے. آپ سے سادہ روٹی کھاتے ہیں وہ بارڈر پہ, جو آپ جیل میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. فرق ہوتا ہے. لوگوں کو آپ مظلوم تو نہیں بن سکتے. کیوں؟ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار تھا, قتل ہوتے رہے, عزتیں لٹتی رہی. ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں, جو بھی حکومت کسی کوئی نہ کوئی بڑا کارنامہ ہے, کوئی اس کا حساب, کوئی جواب, کوئی اس کا احساس ہو, ایک جان بھی ضائع ہو جائے, بڑا دکھ ہوتا ہے. تو آپ لوگ تو ایسی سیادت کر دیتے ہو. یہ اب اکٹھے کرنا, جلسہ کرنا, آپ بیٹھ کے پارٹی پالیسی کا بیان دے کے پھر نہیں جیت سکتے. لوگ آپ پڑھ چکے ہیں. یہ صرف جا رہے ہیں کرنے کے لیے کام, نہیں آؤٹ ڈورنگ ہو رہی, نعرے لگ رہے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, چلو آسرا ہی مل جائے گا, کوئی ہو جائے. تو جس طرح ویسے آپ نے جو لینگویج دونوں ہی استعمال کر رہے ہیں, تو کون آپ اگر کوئی اچھا بینک یا یہ بینکر, یہ وہ آپ کا وے آف پوائنٹ اینڈ سینگ اینڈ وے آف ٹاکنگ, میرا خیال ہے آنسٹ ہوگا, کبھی بھی آپ پروموٹ نہیں کریں. ہاں اگر سیڈلی ایسے, بٹ آئی ایم ریئلی دے آر وریڈ اباؤٹ اس. ہیلپ اس. The system we have to develop, all the political jobs inside in our country, in the bank, in so many offices, they have just less education and less skilled people sitting up, and all the skilled people and educated people working like them as a slave. Why? Because in the big bank manager, he is something Sardar, son, political reporting, so he is a bank. سارا کام کیا بیٹھا ہے, بس کوئی آ گیا اس کے ساتھ بات بوت کر لی, اور یہ ٹھیک ہے, باقی کام وہ سارے دوسرے کام. اسکل سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی. تو یہ ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے چانس دی آپ کو, جب سر آپ نے ایسا بھی تو وہاں پہ ڈسپلن کیسا, بس یہی سوچ. اور غریب بھی سوچ مجبور, آپ اب کسی نے نہیں کرنی, آپ نے ایک دوسرے سے, پھر ان کو نہیں ملے گا. اب آپ کسی غریب ساتھی کو پھر ان کو کر دیں گے نا, تو یہ کبھی بھی کوئی دوبارہ ایمانداری سے آپ کی خدمت نہیں کرے گا. یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے, اور یہ آپ لوگوں سے ہی کرواتے ہیں. بعد میں آپ ان کے پاس جواز آ جاتا ہے کہ وہ ایماندار سے نہ کی حال کیتا ہے, پھر اس کا بدلہ بھی وہ آپ سے ہی لیتے ہیں. یہ وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے نیگیٹو سیاست سوچی. جب ان کو سزا ملتی ہے پھر پوری دنیا میں بھاگتے ہیں, اور ان کے مفادات کے مطابق معاہدے کر کے پھر آ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. And this time we request, don't take any country personal. Help each other. Don't give a chance to the corrupt people. Because they are coming to you, they are dealing with you, You can choose, you can pass the skilled people and honest people. I love you all.